السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں. میں آج یہ قرآن پاک کی سورہ ہود ہے، سورہ نمبر 11، اس کی میں تلاوت کر رہی تھی. تو آئی کیم اکراس آیت نمبر 9, 10 and 11 اینڈ ایز آئی واز ریسائٹنگ دیم، تو مجھے ان 3 آیات کو ریسائٹ کرنے کے بعد ایک ریئلائزیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا ان کو دوبارہ پڑھا، اینڈ آئی ریڈ دیم اے فیو مور ٹائمز اینڈ آئی ہیڈ سم لائک لائٹ بلب مومنٹس تو مجھے کچھ ریئلائزیشنز ہوئیں، اینڈ آئی ریئلی فیلٹ لائک شیئرنگ اٹ ود آل آف یو. تو بیسکلی ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور البتہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ یا مزہ چکھائیں پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بہت ہی بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. یعنی یہاں پہ انسان کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، اینڈ ہی از بیسکلی آئیڈینٹیفائنگ دیٹ ہاؤ وی آر انیٹلی، کہ انیٹلی انسان جو ہے اس کی ٹینڈنسی کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلیسنگ ملتی ہے تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو اس سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اف اے بلیسنگ گوز اوے، تو واٹ از دی امیڈیٹ رسپانس، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان بہت نا امید ہو جاتا ہے، لیئوسن یعنی مایوس ہو جاتا ہے، ہی لوزز آل ہوپ، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کفور کا بھی لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں شکر گزاری کا اپوزٹ کیا کہا گیا ہے؟ شکور کا اپوزٹ ہے کفور. یعنی ایک اپریشیٹو انسان ہوتا ہے، شکر گزار انسان ہوتا ہے، اور اس کا اپوزٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کفور. اینڈ دیٹ از بیسکلی that signifies ناشکری، ingratitude as well as denial. اللہ کا ڈینائل بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یعنی آپ جب نعمت کا ڈینائل کر رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے نعمت دینے والے کا بھی ڈینائل کر رہے ہیں. تو بیسکلی کہا کیا جا رہا ہے کہ انسان کی انیٹ ٹینڈنسی کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو کوئی بلیسنگ ملتی ہے اور جب وہ چلی جاتی ہے امیڈیٹلی وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ، ہوپ لیس اور ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو بلیس بھی تو کیا تھا نا. اینڈ اگر ایک بلیسنگ چلی گئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ساری بلیسنگز چلی گئیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ آلسو ویئر سم تھنگ از لاسٹ دیر آر ادر تھنگس ٹو بی گریٹفل اینڈ اپریشیٹو فار، ڈیفینیٹلی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں یعنی کوئی بلیسنگ دیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپوزٹ اسٹیٹ، کہ اب ایک سختی آئی ہوئی تھی، ایک تکلیف آئی ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا کے انسان کو ایک بلیسنگ پہنچائی. اب کیا رسپانس آتا ہے انسان کا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا انیٹ یعنی اس کی جو انکلینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں. یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ او اب تو میرے سارے پرابلمز دور ہو گئے، اینڈ اس کے بعد بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اصل جو آپ کا جو دینے والا ہے، جو اصل پرووائڈر ہے، جو منعم حقیقی ہے، بجائے اس کی طرف توجہ جانے کے انسان کیا کہتا ہے؟ انسان اترانے لگتا ہے، وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے. فرحن یعنی بہت زیادہ خوشی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اترانے کے لیے بھی، یعنی ایروگنٹ انسان. اور شیخی خور، فخور فخر کرنے والا، اترانے والا، شو آف، ٹھیک ہے. یہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نیگیٹو کانوٹیشن میں. تو دوسرا رسپانس کیا آیا؟ آفٹر دا پرسن سفرڈ، کسی تکلیف سے وہ گزرا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو بھی ہٹا دیا اور اس کو بلیسنگ عطا کی، کوئی نعمت دی، تو اس کا رسپانس یہ آیا.
اگلی اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ لفظ اللہ سے شروع کرے، یعنی اللہ اس پر ایکسیپشن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. کیا کہا؟ سوائے ان کے، یعنی یہ دو طرح کے جو رسپانسز ہیں جو کہ کنڈیمنیبل ہیں، جو کہ اچھے نہیں ہیں، ان رسپانسز سے کون بچ جائے گا؟ یعنی ایسی نیگیٹو سائیکالوجی کس کی نہیں ہوگی؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی. یعنی ان دونوں چیزوں میں انسان، یعنی ان دونوں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے بچنے کے لیے جو حل ہے، جو سلیوشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ صبر کرنا، اور اس کے بعد کیا؟ عمل صالح، نیک عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ پھر ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے forgiveness بھی ہے جو گناہ انہوں نے کیے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ بھی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یعنی جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے، یعنی جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم آیت 9 سے اگر دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور پھر اس کو چھین لیتے ہیں، تو اس کے بعد انسان بہت زیادہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی. اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا سجیسٹ کیا ہے؟ صبر. ٹھیک ہے. اینڈ جو دوسری طرف جو سچویشن ہے جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کوئی بلیسنگز دیتے ہیں، انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تکلیف کے بعد، تو جو انسان ایروگنٹ ہو جاتا ہے اور شو آف ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ صبر. So sabr is going to prevent a person from going into disappointment and from becoming ungrateful. And صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو arrogant ہونے سے بھی بچائے گا اور شو آف کرنے سے بھی بچائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی چاہے آپ کو تکلیف آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، چاہے آپ کو بلیسنگ آ رہی ہے، دونوں صورتحالوں میں آپ کو صبر کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب صبر کرے گا تو وہ اپنے ایموشنز کو حد سے زیادہ یعنی باہر نہیں ہونے دے گا. یعنی he will not let those emotions overcome him and he will not forget کہ اصل دینے والا کون ہے, and he will not forget کہ he is being tested. ٹھیک ہے, تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ رہیں گے, آپ اپنے ایموشنز کو بیلنس میں رکھیں گے اور آپ اپنا اصل مقصد حیات نہیں بھولیں گے. You will not forget that both these situations are from Allah subhanahu wa ta'ala. And what does he want from you? He wants gratitude from you. He does not want you to lose hope. ٹھیک ہے, he does not want you to become arrogant. You need to attribute all the good to Allah subhanahu wa ta'ala, because you have to understand that it is all coming from him and it's all a trial. ٹھیک ہے, تو I just wanted to share these reflections of mine with you, and I hope that and you know that this really lights up your heart the way it lit up mine. Jazakallah khair. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لیں ہمارا پڑھنا, ہمارا سمجھنا, ہمارا ریفلیکٹ کرنا. جزاک اللہ خیر, اینڈ پلیز گیو می فیڈ بیک آن واٹ یو فیلٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.